السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میرے پاس ہے حصہ صرف، اور حصہ صرف میں پچھلی قسط میں نے بات کی تھی حصہ صرف اور نحو پہ، ٹھیک ہے، نحو جو ہوتا ہے، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف میں واحد پر بحث کی جاتی ہے، جس میں کہ مذکر مونث واحد جمع وغیرہ آ جاتی ہیں، اور اس سے ملتی جلتی تمام چیزیں مترادف متضاد وغیرہ۔ تو نحو جو ہوتا ہے گرامر کا وہ حصہ ہے جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے۔ نحو کے دو حصے ہوتے ہیں، نحو تفصیلی یعنی جملوں کو الگ کرنا، اور نحو ترکیبی مرکب جملوں کو ملانا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی لفظ کے اوپر، پھر لفظ کی اقسام تھیں کلمہ اور محمل، ٹھیک ہے، اور پھر کلمہ کے آگے ہم نے کلام پہ بات کی تھی۔ پھر آگے سے اب آج ہم بات کریں گے کلمہ کی اقسام پر۔ کلمہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ اصل میں گرامر جو شروع ہوتی ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے۔ اردو گرامر میں بنیادی چیز ہے ہی کلمہ کی اقسام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اسم، فعل، حرف، یہ 3 حصے ہیں کلمہ کے، یعنی کلمہ سے مراد میں نے آپ کو بتایا تھا بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے مسجد، آیا، گھر وغیرہ۔ تو کلمہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اسم کہتے ہیں نام کو۔ اب نام کسی بھی چیز کا ہو، انگلش میں اس کو ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ناؤن سے تو آپ بہت اچھی طرح واقف ہوں گے، اور اردو میں اس کو اسم کہتے ہیں۔ ان دونوں کا مطلب نام ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی نام ضرور ہے، اور وہ نام اسم کہلاتا ہے۔ تو بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، کسی بھی چیز، جگہ، شخص، علاقے وغیرہ کا جو نام ہوگا وہ اسم کہلائے گا۔ اب اسم اتنا مختصر نہیں ہے، اسم کا ٹاپک کافی طویل ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے ہر ایک پر ہی آپ کی گرامر جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو فعل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جس میں جو وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل ہو، جو کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا، ہونا یا نہ ہونا بتائے، جس میں 3 زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، جیسے آیا، جاتا تھا یا لکھے گا۔ حرف یعنی اسم میں ناموں پر بات ہوگی، اور فعل میں زمانوں پر بات ہوگی۔ زمانہ یعنی وقت، وقت گزر چکا ہے، موجودہ ہے یا آنے والا ہے، ٹھیک ہے، جسے آپ ماضی، حال اور مستقبل کہتے ہیں۔ اور پھر آپ آ جائیں حرف کی طرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے، لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے، ان میں تعلق پیدا کرے۔ وہ اپنے معنی کے اظہار کے لیے دوسرے کلمات کا محتاج ہوتا ہے، جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا۔ ان میں سے اور تک 2 حرف ہیں۔ اسم کی بات کریں تو اسم کی استعمال کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کہتے ہیں خاص چیز کو، ٹھیک ہے، اسم کہتے ہیں نام کو، تو خاص چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اسم معرفہ سے مراد ایسا اسم یعنی کہ نام ہے جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے، جیسے کوہ ہمالیہ، خاص جگہ ہے نا، خاص پہاڑی ہے، پہاڑی سلسلہ ہے۔ بانگ درا خاص کتاب ہے، لاہور شہر کا نام ہے۔ محمود، اس میں معرفہ کو اس میں خاص بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں معرفہ کی آگے سے قسمیں ہیں، ان میں آپ سب سے پہلے اس میں علم پہ بات کرتے ہیں، پھر اس میں ضمیر ہے، اسم اشارہ ہے، اسم موصول ہے، اس میں استفہام ہے، اس میں تنکیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پورا تفصیلی پروگرام لے کے آؤں گی، لیکن ابھی فی الحال میں آپ کو صرف اور صرف اس کا تعارف کروا رہی ہوں کہ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں، 6 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی دہرائی تھیں۔ اور اسی طرح اسم نکرہ کہتے ہیں عام چیز کو، بالکل الٹ ہے اسم معرفہ کا، یعنی خاص چیز وہ ہوتی ہے جس کا نام بتانے سے آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے یہ کس کتاب، کس شخصیت کی بات ہو رہی ہے، کس شہر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عام چیز جو آپ روٹین میں کسی بھی چیز کے ساتھ آرام سے استعمال کر لیتے ہیں اور کوئی خاص اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے، وہ اسم ہے جو کسی عام چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے، جیسے پہاڑ، کتاب، شہر، آدمی۔ اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہا جاتا ہے،
اسم نکرہ کی 4 قسمیں ہیں: اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم تصغیر اور اسم ظرف۔ اسم اعلیٰ جس میں کسی آلے یا ہتھیار کا ذکر کیا جائے، جیسے چاقو، کینچی، چھری، تلوار، بندوق وغیرہ۔ اسم صوت وہ اسم نکرہ ہے جس میں صوت صاد سے اس میں آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسم مصغر چھوٹا پن ظاہر کرتا ہے، لفظ کا مطلب ہی چھوٹا، جیسے کہ باغیچہ، پیالی، غالیچہ، بچونگڑا، ڈبیا یا ڈھولک، ٹھیک ہے، پگڑی۔ کسی بھی اسم مصغر یا تصغیر چھوٹے چیزوں کے ناموں کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسم مکبر، مکبر کا لفظ جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھ لیں جیسے اکبر سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، بڑی چیز کا ذکر کرنا، بڑا پن ظاہر کرنا، جیسے شہنشاہ، شاہ توت، شہتیر، شارگ، شاہ سوار، شہزور، ٹھیک ہے، شہپر، مہاراج، گٹھر، چھتر، ٹھیک ہے، جیسے چھتری، چھتری آپ کہیں گے تو وہ اسم مصغر میں آ جائے گا، اور آپ اگر چھتر کہیں گے تو وہ اسم مکبر میں آ جائے گا، یعنی کہ بڑا کسی چیز کو آپ کو پکارنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بڑی چیز کی بات ہو رہی ہے یا چھوٹی چیز کی بات ہو رہی ہے۔ اسم ظرف وہ اسم نکرہ ہے جس میں کوئی جگہ یا وقت ظاہر ہو، جیسے دفتر، اسکول، کارخانہ، صبح، شام وغیرہ۔ ظرف کا جو لفظ ہے نا، اس کی ظرف کی آگے سے پھر 2 قسمیں ہیں: ظرف مکان اور ظرف زمان۔ ظرف کا جو لفظ ہوتا ہے نا وہ جگہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظرف مکان جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ وہ جگہ کو ظاہر کرے گا، جیسے مسجد، مدرسہ، گھر، اسٹیشن، سبزی منڈی، نمک دان، شفا خانہ، عیدگاہ، کتب خانہ، تار گھر، ڈاک خانہ، پاندان وغیرہ۔ ظرف زمان کیا ہے؟ وہ اسم نکرہ جو کسی وقت کو ظاہر کرے، جیسے صبح، شام، دوپہر، رات، دن، سال، مہینہ، ہفتہ، منٹ، سیکنڈ، آج اور کل۔ اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں: اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی، اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں: اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ اسم جامد کیا ہے؟ وہ اسم جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ ہی کوئی دوسرا اسم اس سے بنے، جیسے اینٹ، درخت، چٹان، دولت، چٹائی وغیرہ۔ یعنی جامد اپنی جگہ پر قائم، ٹھیک ہے، نہ تو وہ خود کسی لفظ سے بن رہے ہیں اور نہ ہی آگے ان سے کوئی لفظ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، فکس جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسم مصدر کیا ہے؟ وہ اسم جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے بہت سے اسم اور فعل بنے، جیسے لکھنا سے لفظ آگے بنے گا لکھنے والا، یا پھر لکھا وغیرہ۔ اردو زبان میں نا مصدر کی علامت ہے، مثلاً اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، لیکن کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جن کے آخر میں نا آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے، جیسے گنا جو کہ شوگر کین گنا ہوتا ہے، پھر نانا یعنی والدہ کے والد جو ہوتے ہیں ان کو نانا کہتے ہیں لیکن وہ مصدر نہیں ہے، پرانا، بچھونا یعنی بستر وغیرہ، چونا، تانا، بانا، سونا، دھات والا جو سونا ہے، یہ مصدر نہیں ہے۔ اسم مصدر کی آگے سے قسمیں ہیں، اس کے اوپر ہم نیکسٹ ٹائم بات کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے آپ کو اسم کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اسم، فعل اور حرف جو ہیں وہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اور اب ہم اس کے اوپر پھر آگے تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ پھر میں نے آپ کو اسم معرفہ اور اسم نکرہ کے بارے میں بتایا، اسم نکرہ کی اقسام بتائیں۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے اسم معرفہ کی تفصیل سے قسموں کے اوپر بات کریں گے۔ ابھی میں نے صرف آپ کو اس کے نام بتائے تھے، تو اجازت دیجیے۔